سلام اور ہم مسلمان۔ آج سے 25 سال پہلے جس فیکٹری کے آفس میں کام کرتا تھا، وہاں ایک بار ڈکیتی کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے ٹیبل پر کارڈ لیس فون اپنے بیس پر رکھا ہوا تھا۔ موبائل فون ابھی نہیں آئے تھے۔ 2 یا 3 افراد سلام کرتے ہوئے میرے آفس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ میرے قریب آئے، میں نے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملانا چاہا تو ان کا ایک تھپڑ میرے گال پر پڑا اور ساتھ ہی ان کا یہ جملہ فضا میں بلند ہوا کہ ڈاکہ پڑا ہے۔ سلام، جس کے معنی مخاطب کے لیے امن و سلامتی کا اعلان ہوتا ہے، سلام کے بعد معنی کے برخلاف جس طرح کا منفی عمل دیکھنے کو ملا، وہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر ڈاکوؤں کو ظلم کرنے سے پہلے سلام کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ کچھ عرصے پہلے کراچی کی بسوں میں جب بھی سفر کرنے کا موقع ملتا تھا تو جب میں سلام کرتے ہوئے بس میں داخل ہوتا تھا تو جواب نہیں ملتا تھا۔ ممکن ہے کچھ لوگ شاید دل ہی میں جواب دے دیتے ہوں، جواب کے بجائے کبھی ہلکی سی دبی ہوئی وعلیکم السلام کی آواز سننے کو مل جاتی تو حیرت بھی ہوتی تھی، اور ہاں، سلام کے جواب کے بجائے اکثریت حیرت سے پلٹ کر ضرور دیکھتی تھی۔ اس کا سبب شاید یہ تھا کہ سلام کے بعد اکثر مسافروں کو کسی چورن چٹنی بیچنے والے کی، یا کسی مسجد مدرسہ کے چندہ مانگنے والے کی، یا کبھی کسی نیم معذور اندھے کی مختصر تمہیدی کلمات کے بعد بھیک کی صدا سنائی دیتی تھی۔ میرا تعلق ایک زمانے میں کراچی کی مشہور جماعت المسلمین سے رہا ہے۔ وہاں ایک دوسرے کو سلام کرنے کی روایت ضرورت سے زیادہ رہی ہے۔ شروع میں جب وہاں جانا ہوتا تو مسجد کے اندر ایک چھوٹی سی بیٹھک تھی، یا نماز سے پہلے اور بعد میں بیٹھ کر گفتگو کی جا سکتی تھی۔ چھوٹی سی بیٹھک میں آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ ہر آنے والا سلام کرتا، جواب کی صورت میں اکثر گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر رکتا اور پھر شروع ہو جاتا۔ ایک دن ظہر کی نماز کے بعد اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر مذکورہ جماعت کے ایک بڑے عالم جو اتفاقاً وہاں موجود تھے، ان سے میں اور میرے ایک دوست جو حال ہی میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں، ان سے گفتگو کرنے ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ مسجد خالی تھی، کمرے میں صرف 3-4 افراد تھے۔ ان میں سے ایک صاحب وہ بھی تھے جو جماعت المسلمین کی کتب اور لٹریچر کو مفت اور قیمتاً فروخت کرتے تھے۔ انہیں ضرورتاً باہر جانا پڑ رہا تھا۔ وہ جب باہر جاتے تو چند منٹ بعد واپس آ جاتے، آتے ہی سلام کرتے۔ کوئی گھنٹہ سوا گھنٹے کی نشست میں وہ 10 بار باہر گئے ہوں گے، اور ہر بار واپس آ کر محترم نے زور سے سلام کیا۔ بار بار سلام نے عجیب صورتحال پیدا کی۔ آج آفس سے واپسی پر اپنے فلیٹ کے دروازے پہ پہنچا تو خلاف واقعہ سلام کی آواز سنی۔ سوچا، یا خدا، یہ کس نے سلام کیا ہے؟ سلام تو گیٹ پر پہنچ کر ہمیشہ میں کرتا ہوں۔ اپنی حیرت کو کم کرنے کے لیے مڑ کر دیکھا تو ایک بارش عمر رسیدہ شخص بھیک مانگنے کے لیے زمین پر بیٹھا تھا۔ یوں میں سلام اور بھیک کے رشتے پر سوچنے لگا۔ آپ بھی سوچیں کہ سلام کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں سلام کی حقیقت یا اس کا عکس جیسا کہ حق ہے وہ کہیں نظر آتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے اپنا لو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ صحیح مسلم۔ سلام بے غرض ہو کر کیجیے۔ سلام کے بعد اپنے مفاد کو پس پش ڈال کر گفتگو کیجیے تو سلام کی برکات پھیلے گی۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔